اب تک کہیں نہیں بولے جو آج جمعے کے خطبے سے کہ وقت یاد آ گئی مجھے. اللہ کی قسم اس منبر سے پہلے ہمیں سوچا نہیں تھا کہ ہم یہ بولیں گے, ذہن میں آ گئی. اور فخر کے ساتھ زمین پہ چلنے والوں سنو, اس دنیا میں وہی زندہ رہنے کا حق رکھتا ہے جو دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا جانتا ہے. حضرت عثمان کے جملوں نے ثابت کیا. حضرت عثمان نے کہا اے میرے چچیرے بھائی, میں اسی طریقے سے جاؤں گا اور یہی کپڑا پہن کر جاؤں گا. اترکو, میں سن لو, میں یہی کپڑا پہنوں گا. ہاذہ عزرتو صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم, یہی لباس تھا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کا. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس للإنسان إلا ما سعى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو مالک الملک ہے، جو رب العرش العظیم ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. اور اسی سے دعا ہے کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما. محمد عربی رحمت للعالمین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس ٹکڑے کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے اس کو ہمیں اور آپ کو بہت غور سے سننا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پر ہمارا عمل کتنا ہے. بہت چھوٹی سی ایک بات ہے، میں نے پوری آیت نہیں پڑھی ہے، اس آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. لیس للانسان الا ما سعى. انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. زندہ قوموں کو جھنجھوڑا ہے اور زندہ انسانوں کو جھنجھوڑا ہے. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا. یہ دنیا بہت خطرناک ہے، انتقام لیتی ہے. بہت چھوٹا سا جملہ ہے، بس تم جو کرو گے اور جتنا کرو گے تمہیں اتنا ملنا ہے. میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اور جیسا کرو گے اس کا انعام تمہیں ویسا ہی ملنا ہے. اچھا کرو گے تو اچھا، برا کرو گے تو برا. ہاں، اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کل تک کچھ نہیں تھا اور آج اچانک کروڑوں کا مالک ہے. ہمارے سامنے ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، آپ اپنے علاقے سے باخبر ہیں، ہم اپنے ایریے سے باخبر ہیں. کل تک کچھ نہیں تھا، آج کروڑوں کے مالک ہیں. تو یہ چیز بھی عبرت کے لیے ہے. اگر انہوں نے یہ ساری چیزیں محنت سے حاصل کی ہیں تو ٹھیک، اور اگر محنت سے حاصل نہیں کی ہیں تو اسی دنیا میں تم ان کی بربادی بھی دیکھو گے، کیونکہ جہاں سے کمایا ہے وہ خرچ بھی اسی جگہ پر ہوگا. اگر راستہ غلط تھا تو اس کا خرچ بھی غلط طریقے پر ہوگا. ایسے حالات پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ
کہ وہ جو غلط طریقے سے اور دھوکے سے جو تم نے کمایا تھا وہ غلط طریقے سے اور دھوکے سے وہ جائے گا بھی. اس لیے ان کو دیکھ کر بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ کل تک تو کچھ نہیں تھا آج اچانک. یہ ایک اصول ہے, ایک ضابطہ ہے, جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے بھی. دو قانون ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا, ایک ہے قانون شریعت اور ایک ہے قانون فطرت, لا آف نیچر. میں جو چیز بتانے اور سمجھانے جا رہا ہوں پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی, لیکن آج سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. قانون شریعت کے اندر رحم ہے, لیکن قانون فطرت کے اندر رحم نہیں ہے. لا آف نیچر رحم نہیں کرتا ہے. اگر آپ نے آج اپنے باپ کو مارا ہے تو کل آپ کی اولاد بھی آپ کو مارے گی. یہ لا آف نیچر ہے جو معاف نہیں کرتا ہے. باپ نے کو مارا, باپ کو رحم آ گیا, بیٹا ہے میرا, معاف کر دیا. باپ کے معاف کرنے کے بعد شریعت بھی معاف کر دیتی ہے, اللہ بھی معاف کر دے گا, لیکن نیچر معاف نہیں کرتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی ہے. یہ دنیا کا نظام ہے اور یہ چلا آ رہا ہے. قارون کے انجام کو دیکھو, فرعون کے انجام کو دیکھو. لا آف نیچر سے ہی مجبور ہو کر یہ سب تباہ ہوئے, برباد ہوئے. ہٹلر جیسا شخص بھی لا آف نیچر ہی کی وجہ سے برباد ہوا. اگر آج بوڑھا ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کو آپ نے گھر سے نکالا ہے تو یاد رکھیے گا آپ کا بڑا بیٹا بھی آپ کو آپ کے گھر سے نکالے گا. ماں بھلے ہی معاف کر دے, اللہ بھلے ہی معاف کر دے, قانون شریعت میں رحم ہو سکتا ہے, لیکن قانون فطرت میں, لا آف نیچر میں رحم نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ کمایا ہے تو آپ کو بھی دھوکہ دیا جائے گا. یہ لا آف نیچر ہے. اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے تو لا آف نیچر ہے, فطرت کا قانون ہے کہ آپ کے اوپر بھی ظلم کیا جائے گا, آپ اس سے بچیں گے نہیں. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. لیس للانسان الا ما سعی, انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اچھے کام میں کوشش کرو گے اچھا انعام دیکھو گے, برے کام میں کوشش کرو گے برائی کو کاٹو گے بھی. اور یہ اصول ہے, یہ حدیث ہے, اور ایسی ویسی حدیث نہیں ہے, بخاری کی حدیث ہے. دنیا میں انسان اپنے کسی بھی گناہ کا انجام اس دنیا میں پائے یا نہ پائے, لیکن ایک گناہ کی سزا وہ اس دنیا میں پا کر رہے گا, اور وہ ہے اپنے ماں اور باپ دونوں کو رلانا, ماں اور باپ کو ستانا. اگر آپ کی وجہ سے آپ کے باپ کے آنکھوں میں آنسو آئے, اگر آپ کی وجہ سے آپ کی ماں کے آنکھوں میں آنسو آئے, اگر آپ کی وجہ سے آپ کو کے باپ کو اور آپ کی ماں کو تکلیف ہوئی ہے, آپ نے اس دنیا میں اپنے باپ اور اپنی ماں کا دل دکھایا ہے, تو کعبے کے رب کی قسم اس مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر اتنی بڑی بات ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں, اس دنیا میں ملک الموت بھی آپ کی روح اس وقت تک نہیں قبض کرے گا جب تک کہ ماں باپ کو ستانے کا انجام اس دنیا میں آپ دیکھ نہ لیں, آپ اس انجام کو بھگت نہ لیں, آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو نہ جائے, تب تک موت آپ کو نہیں آ سکتی ہے. قبر کی زمین بھی آپ کو ایکسپٹ نہیں کرے گی. قبر کی زمین میں آپ جا نہیں سکتے جب تک کہ اپنے ماں باپ کو رلانے کا انجام اس دنیا میں دیکھ نہ لو. یہ لا آف فطرت ہے اور شریعت کا قانون بھی ہے. شریعت رحم کر سکتی ہے, لا آف نیچر رحم نہیں کرتا ہے. نیچر ہے. اگر آپ کسی کی بہن کے ساتھ زنا کرو گے
समाज आपको माफ कर दे, मुआशरा आपको माफ कर दे, एक मीटिंग हो जाए, 25,000 50,000 का जुर्माना आपके ऊपर आयद कर दिया जाए, ये सब होगा और रफा दफा किया जा सकता है। आपने गुनाह से तौबा की, अल्लाह भी आपको माफ कर सकता है, लेकिन लॉ ऑफ नेचर आपको माफ नहीं करेगा। आपने किसी की बहन के साथ जिना किया है तो आपकी बहन को भी ये दिन देखना पड़ेगा। आपने किसी की बेटी के साथ जिना किया है तो आपकी बेटी को भी ये दिन देखना पड़ेगा। आपने किसी के बेटे या बेटी पर जुल्म किया है तो आपके बेटे और बेटी को भी ये दिन देखना पड़ेंगे। शरीयत रहम कर सकती है, कानून फितरत रहम करने के लिए तैयार नहीं है। शराब पियोगे, तौबा करोगे, कानून शरीयत माफ कर सकती है। लॉ ऑफ नेचर यह है कि शराब पीने के बाद आप सेहतमंद रहें, आपके गुर्दे खराब ना हो, ये हो नहीं सकता। ये लॉ ऑफ नेचर है कि आपके गुर्दे खराब होंगे। शरीयत माफ कर सकती है। रब्बे अस्तगफिरुल्लाह, तौबा करिए, इस्तिगफार करिए, गुनाह से माफी मांगिए, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन लॉ ऑफ नेचर आपको माफ नहीं करेगा। आपकी किडनी खराब होना है और होगी, आपको उसमें जो गलत तरीके से पैसा कमाया है वो खर्च करना पड़ेगा, डायलिसिस पे आपको जाना पड़ेगा, आपकी किडनी बर्बाद होगी। ऐसा हो नहीं सकता बीड़ी सिगरेट पीने के बाद और राशरी और गुटखा और ये सारी हराम चीजें खाने के बाद आप सेहतमंद हो। आप इसकी तौबा करें, अल्लाह माफ कर सकता है, शरीयत माफ कर सकती है, लेकिन लॉ ऑफ नेचर आपको माफ नहीं करेगा। आपको इसका अंजाम अपनी तबीयत के खराब होने की शक्ल में भुगतना पड़ेगा, अपने फेफड़ों की खराबी की शक्ल में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है। माफ कीजिएगा, नेचर कभी माफ नहीं करता, लॉ ऑफ नेचर, कानून फितरत माफ नहीं करता। बहुत ऊंची बात है, इसीलिए कुरान की इस आयत पर जरा तवज्जो दीजिएगा। इतनी बात काफी है जो मैंने कही है। आदमी सोचता नहीं है, सोचता है शराब पिए चलो तौबा कर ली है मुझे माफ हो, नहीं, शरीयत ने माफ कर दिया है, लेकिन एक चीज होती है फितरत, माफ नहीं करेगी। ये लॉ ऑफ नेचर है कि ये जमीन किसी बदकार इंसान को माफ नहीं करती है, किसी जानी और बदचलन को माफ नहीं करती है। ये जमीन खून से पाक होना चाहती है, और लॉ ऑफ नेचर ये है कि जमीन के ऊपर किसी की बहन और किसी की बेटी की इज्जत व आबरू से खिलवाड़ न किया जाए। ये जमीन किसी को माफ, लॉ ऑफ नेचर है, ये माफ नहीं करती है। और ऐसा करोगे तो ये जमीन खून से लालाजार होगी, ये जमीन पे खून बहाया जाएगा, ये जमीन फसाद से भर जाएगी। ये लॉ ऑफ नेचर है। इसलिए सबसे ज्यादा सख्त कानून इमाम कायनात ने इसी का बनाया है, सबसे ज्यादा सख्त कानून। अगर एक मर्डर करने वाले ने किसी का मर्डर किया है, उसको पकड़ो और उसकी भी गर्दन उड़ा दो, बहुत आसान सजा है। किसी ने कत्ल किया है, पकड़ो, उड़ा दो, गर्दन मार दो। एक झटके में गर्दन पे तलवार चली, गर्दन तन से जुदा, कोई तकलीफ नहीं है, गर्दन ही उड़ गई, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जिना की सजा में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने लॉ ऑफ नेचर, एक ऐसी फितरत है जिसका ख्याल शरीयत ने भी किया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी किया है। इसलिए जानी और बलात्कारी और रेप करने वाले की सजा ये नहीं रखी कि उसकी गर्दन उड़ा दो, बल्कि ये रखा है कि उसको लड़का है तो उसको दौड़ा दौड़ा कर पत्थर से मारो, क्योंकि जिस वक्त किसी की बेटी और बहन के साथ खेल रहा था, उसके एक एक रुए को, एक एक रोंगटे को जो लुत्फ मिल रहा था, जो मजा और इंजॉय ले रहा था, तकलीफ भी ऐसी होनी चाहिए कि उसके एक एक रोंगटे को उसका एहसास हो, उसके बॉडी और जिस्म के हर पार्ट्स को उसकी तकलीफ का, दर्द का एहसास होना चाहिए। इसी लॉ ऑफ नेचर के तहत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सजा भी ये रखी है कि ऐसे इंसान को ऐसे मारा जाए कि उसकी पूरी बॉडी को दर्द का एहसास होना चाहिए। लॉ ऑफ नेचर का ख्याल अल्लाह के रसूल ने भी रखा है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम पैसा कहां से कमा रहे हैं। अगर आप सूद खा रहे हैं और फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, बहुत बड़ा गुनाह है। कानून शरीयत माफ़ कर सकती है, लेकिन सूद जो आपने खाया है और आपके सूद की जो रकम है वो आपने अपनी बीवी और बच्चों को खिलाई है, तो लॉ ऑफ नेचर है, हराम का लुकमा खाने के बाद फिर
پھر آپ کا بچہ ابن تیمیہ نہیں بن سکتا ہے, ابن قیم نہیں بن سکتا ہے, ثناء اللہ امرتسری نہیں بن سکتا ہے, امام مالک نہیں بن سکتا ہے, امام احمد ابن حنبل نہیں بن سکتا ہے. آپ اس بچے سے جس کی رگوں میں حرام کا خون آپ نے دوڑایا ہے, لا آف نیچر ہے, یہ قانون فطرت ہے کہ یہ بچہ بڑے ہو کر اپنے باپ کو گالیاں دینے والا ہی پیدا ہوگا, یہ بڑے ہو کر اپنی ماں کو ستا سکتا ہے, کیونکہ اس کی رگوں میں آپ نے وہ خون نہیں دوڑایا ہے, اس کی رگوں میں آپ نے پرورش کا وہ خون نہیں جس کا اچھا اثر پڑے. یہ دن آپ کو دیکھنا پڑیں گے اور اس کے لیے آپ تیار رہیے, کیونکہ قانون شریعت معاف کر سکتی ہے, لا آف نیچر ہمیں اور آپ کو معاف نہیں کر سکتا ہے. اس دنیا میں وہی جیے گا جو کرے گا, جو محنت کرے گا. اس دنیا میں جینے کا حق اسی کو ہے, یہ دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی ہے. جو پودے سست رفتاری سے بڑھتے ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں. آپ نظر ڈالیے, یہ لا آف نیچر ہے جو معاف نہیں کرتا ہے. کھیتوں پر نظر ڈالیے, جنگلوں پر نظر ڈالیے, جن پودوں کی نشو نما اچھی نہیں ہوتی اور سست رفتاری کے ساتھ بڑھتے ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں. وہی درخت زمین پر باقی رہتے ہیں جو فائدے مند ہوتے ہیں, اور جن سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا ان درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے. یہ دنیا کا نظام چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں کام کرنے والے کی قدر کی جائے گی, محنت کرنے والے کی قدر کی جائے گی. اس دنیا میں جو محنت کرے گا وہی اس دنیا میں راج کرنے کا حق رکھتا ہے, اور اگر سستی کی تو تم مارے جاؤ گے, کیونکہ دنیا سست انسان کو معاف نہیں کرتی ہے, یہ موت ہے اس کے لیے. آپ نظر ڈالیے, اس کائنات میں, اس دنیا میں وہی جانور زندہ ہیں جو فائدہ پہنچاتے ہیں, جو دودھ دیتے ہیں, جو کھیت جوتتے ہیں, اور جن جانوروں سے کام نہیں لیا جاتا, جن سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا. دنیا کا نظام دیکھ لو کہ ان جانوروں کا کوئی وجود نہیں. ڈائناسور جس طریقے سے غائب ہوا ہے وہ جانور بھی آج ڈائناسور کی طرح غائب ہیں. یہ دنیا کا نظام ہے, جن چیزوں سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے وہی چیزیں اس دنیا میں وجود پاتی ہیں. آپ اگر فائدے مند ہیں تو آپ کی قدر کی جائے گی, آپ سے سماج کو فائدہ ہے تو آپ کی قدر کی جائے گی, اور آپ سماج کے اوپر بوجھ بن گئے ہیں تو معاف کیجئے گا کہ دو روٹی بھی آپ کو کھلانے والا کوئی نہیں ملے گا. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ لا آف نیچر ہے جو آپ کو معاف نہیں کر سکتا ہے. اس دنیا کے اندر ناکارہ لوگوں کے سروں پر تاج نہیں رکھے جاتے ہیں. سن لیجئے, ناکارہ لوگوں کے سروں پر تاج نہیں رکھے جاتے ہیں. تاج انہی کے سروں پر رکھے جاتے ہیں جو رات و دن محنت کرتا ہے. ذمہ داری اسی کو دی جاتی ہے جو رات و دن اسی میں لگا رہتا ہے, اور جو خود اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے, جس کے پیر کانپتے ہوں, تھر تھراتے ہوں, اس کو تخت و تاج نہیں دیا جاتا. یہ دنیا کا نظام چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے, لا آف نیچر. اس دنیا میں کام کرنے کی ضرورت ہے, کام کرنے والوں کی قدر ہے. مارکیٹ اور بازار انہی کے ہاتھوں میں آتا ہے جو محنت کرتے ہیں, جو دن میں 11 بجے مارکیٹ میں جا کر اپنی دکان کھول کر اس دکان کی کرسی پر بیٹھ کر اونگتے ہوں اور سوتے ہوں. بازار ان کی مقدر نہیں بنتے, مارکیٹ ان کا مقدر نہیں بنتی. یہ دنیا کا نیچر ہے, لیس للانسان الا ما سعی, جس کو قرآن نے بھی دہرایا ہے. اگر زندہ رہنا ہے تو کچھ کرو, اگر زندگی ہے تمہارے اندر تو محنت کرو, اور محنت کرو گے تو جتنی محنت کرو گے اتنا ہم تمہیں دیں گے. حضرت عمر فاروق کو دیکھو کب بیٹھے رہے, حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو کہ کب بیٹھے رہے, حضرت عثمان غنی کو دیکھو کہ کب بیٹھے رہے, حضرت علی کو دیکھو کہ کب بیٹھے رہے. میرے بھائیوں, ان لوگوں نے تخت و تاج پر بھی حکومت کی ہے اور محنت و مزدوری بھی کی ہے. محمد رسول اللہ نے وعظ و تبلیغ بھی کی ہے اور بکریاں چرا چرا کر اپنے گھر کا اور اپنے خاندان کی پرورش بھی کی ہے. یہ دنیا کا نیچر اور دنیا کا اصول ہے, جو تم کرو گے وہی پاؤ گے اس دنیا کے اندر. یہ بہانہ ہے. آج احساس ہوا ہے 4 دن سے میں یہاں ہوں, یہ ایک بہانہ ہے. مارکیٹ خراب چل رہا ہے, سست چل رہا ہے, بازار اچھا نہیں چل رہا ہے, کاروبار فیل چل رہے ہیں,
محنت کرنے والے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے. یہ تو آزمائش ہے, یہ تو ہوتا ہے. یہ سب چیزیں آتی کیوں ہیں ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں؟ ایک بار مدینے میں بھی تو قحط پڑ گیا تھا, لوگ بھوکے مرنے لگے تھے مدینے کے اندر. اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 اونٹ گلے سے لد کر ملک شام سے آئے. سنیے, سیریا سے, ملک شام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 100 اونٹوں کے پر لدا ہوا مال اپنے پاس رکھ لیا. مدینے کی بزنس مین کو, مدینے کے تاجروں کو پتا چلا کہ ملک شام سے عثمان غنی کے پاس غلہ اور اناج آیا ہے, بڑا اچھا موقع ہے. مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے, مدینے کے اندر تنگدستی ہے, لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. عثمان غنی سے ہم خرید لیتے ہیں, 10 کا مال 11 میں خریدیں گے, 10 کا مال 12 میں خریدیں گے اور 10 کا مال 20 میں ہم بیچیں گے. یہ مدینے کی بزنس مین لوگوں نے یہ سوچا ہے. مجبور ہے آدمی, کیا نہیں کرے گا, اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے 10 کی چیز 20 میں بھی لے گا. یہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, وہ بھی چاہتے تو اچھا نفع کما سکتے تھے, کیونکہ 100 اونٹ گلے سے لدے ہوئے ہیں. مدینے کے تاجر ان کے پاس آئے اور کہنے لگے, ہمیں پتا چلا کہ آپ کے پاس اناج کے 100 اونٹ آئے ہوئے ہیں, کہاں آپ بیچیں گے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا کیوں نہیں, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم پروفٹ کیا دو گے, نفع کیا دو گے؟ کہا اے عثمان, آپ کا 10 کا مال ہم 12 میں لینے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان کہتے نہیں نہیں, مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. ایک نے کہا 10 کا مال 13 میں لینے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. آخری بولی لگتی ہے, اے عثمان, ہم 10 کا مال آپ کا جو آپ نے شام سے 10 میں خریدا ہے, ہم اس کو 15 میں خریدنے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان بولتے ہیں نہیں نہیں, مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. مدینے کے تاجروں نے اس سے زیادہ بولی نہیں لگائی, اٹھ کے چلنے لگے. دروازے پر پہنچے, واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان, آپ کو ظاہر ہے جو اس سے بھی زیادہ نفع دے گا آپ وہی پر مال دیں گے, لیکن میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. مدینے کے جتنے بڑے بزنس مین لوگ ہیں وہ آپ کے گھر موجود ہیں, ہم لوگوں کے علاوہ مدینے میں اور کوئی بزنس مین نہیں ہے, اور سب سے زیادہ بولی اس آدمی نے لگائی ہے 10 کا مال 15 میں. آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. آخر مدینے کے سارے بڑے بڑے تاجر بزنس مین تو یہاں ہیں, پھر آپ کو اس سے زیادہ نفع کون دے رہا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ بزنس مین کون ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں وہ ہے میرا اللہ جو مجھے اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے. تم 10 کا مال 15 میں لینے کے لیے تیار ہو, اور میرا رب میرا اللہ 1 کا مال 10 درہم میں, 1 درہم کا 10 گنا زیادہ عوض دینے کے لیے, نیکیاں دینے کے لیے, بدلہ دینے کے لیے تیار ہے. یعنی 10 گنا. 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے کا ثواب دیتا ہے, 10 روپے خرچ کرو گے تو 100 روپے کا ثواب دیتا ہے. یہ ہمارے 100 اونٹ گلوں سے لدے ہوئے ہیں, میں ان 100 اونٹوں کا اناج مدینے کے غریبوں اور مسکینوں میں فری تقسیم کروں گا, اللہ کی راہ میں دوں گا, ان کے گھروں میں چولہا جلے گا, یتیم اور غریب بچے کھانا کھائیں گے, میں کوئی قیمت نہیں لوں گا, فی سبیل اللہ میں اس کو تقسیم کر رہا ہوں. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ ان لوگوں کے سامنے یہ چیز نہیں تھی کہ آج بزنس بہت خراب ہے, آج دکان نہیں چل رہی ہے, پروفٹ نہیں ہو رہی ہے, کاروبار خراب چل رہا ہے. یہ رونا آج ہمیں اور ہمارے سماج کو کیوں رونا پڑتا ہے؟ اس لیے رونا پڑتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى. ہم نے قانون شریعت تو پڑھا ہے, لا آف نیچر کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی ہے. ہم نے ایسے موقع پر غریبوں کی ہمدردی اور غریبوں کی غمخواری ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی ہے. ہمارے پاس یہ احساس ہوتا ہے اب تو اچھا موقع ہے, اب تو لوگ مجبور ہیں, اب تو 10 کا مال 20 میں بھی خریدیں گے, یہی تو کمانے کا موقع ہے. ہم بھنڈار اور اسٹور مال کی شکل میں جمع کرتے ہیں, اور ایسے ہی موقع کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں تاکہ ہمارا 10 کا مال 20 میں بک جائے. کیا ہوا اس سال؟ آپ لیچی کا کاروبار کرتے ہیں, آپ کی لیچی کا کاروبار کا کیا حال ہوا بتائیے؟ کیا پوزیشن ہوئی؟ کیوں رونا رو رہے ہیں صاحب؟
बड़ी खराबी हुई, प्रॉफिट भी नहीं मिली, घाटे में चला गया। अब सब कुछ सोचने के बाद अब लॉ ऑफ नेचर के बारे में सोचिए। आपने तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया था, अगर धोखा दिया है तो धोखा खाना पड़ेगा। आपने अगर किसी की मजबूरी का फायदा उठाया है तो आपकी भी मजबूरी का फायदा उठाया जाएगा। ये लॉ ऑफ नेचर है जो कभी माफ नहीं करता है। लॉ ऑफ नेचर है, गरीब की हमदर्दी करोगे आपके साथ भी हमदर्दी होगी। यतीम के सर पे हाथ रखोगे, कल आपका इंतकाल हो जाए तो आपके बेटे पर भी हाथ रखने वाले बीसी तैयार हो जाएंगे। ये लॉ ऑफ नेचर है। आप किसी की मजबूरी में उसका काम करेंगे तो आपकी मजबूरी में दूसरा आपके काम आएगा। ये लॉ ऑफ नेचर है मेरे भाइयों। इस फितरत, इस कानून फितरत जो कभी बदलता नहीं है, ये याद रखिए, ये याद रखिए। फिर उसी चीज पर आइए, किसी की माँ बहन बेटी अगर आपसे महफूज नहीं है तो ये मत सोचिएगा रात में सोते वक्त कि आपकी मां बहन बेटी महफूज रहेगी। ये लॉ ऑफ नेचर है जो कभी माफ नहीं करता है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस अमल को देखिए आप। अच्छा मौका था, 10 का माल 20 में भी देते तो बिकता, लेकिन उन्होंने 10 का माल 10 में भी नहीं बेचा, बल्कि 10 का माल भी खत्म कर दिया, गरीबों में दे दिया, मिस्कीनों में दे दिया। और ऐलान हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस मस्जिद को जरूरत है तुम्हारे ताउन की, क्योंकि अभी मैं सजदे में गया हूं, हवा चली और मदीने की मस्जिद नबवी की छत उड़ गई, खजूर के पत्ते की छत थी वो उड़ गई। बारिश के कतरों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे को मिट्टी से गर्दालूद कर दिया। सहाबा ने सलाम फेरने के बाद नबी के चेहरे को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। चांद जैसा चमकने वाला चेहरा आज मिट्टी से खराब हो गया है। बारिश के कतरे जमीन पर और जमीन की मिट्टी के छींटे नबी के चेहरे पर, वो चेहरा जिसको कभी देखकर हसन इब्न साबित ने कहा था, वो अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसाऊ, आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक दुनिया की किसी औरत ने बच्चा पैदा ही नहीं किया है, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं है। इतना खूबसूरत चेहरा साहबा ने देखा तो अल्लाह के रसूल ने कहा, इस मस्जिद की छत को पक्का करने के लिए कोई है जो ताउन करे? मेरे भाइयों, आपने ताउन सबसे मांगा, लेकिन सिर्फ एक आदमी उठा और कहता है, उस्मान गनी, अरे अल्लाह के रसूल जितना खर्चा है मैं देने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खर्चा लिया और मस्जिद नबवी की तामीर हुई। एक और मौका आया ग़ज़वे तबूक के मौके पर, कुछ ऊंटों की जरूरत पड़ी। आपने कहा कोई है जो इस ग़ज़वे में शिरकत करने के लिए ऊंट सदका करे, ऊंट दे। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, कितने ऊंट चाहिए अल्लाह के रसूल? आपने कहा चाहिए तो बहुत है, तुम 100 दे दो। हजरत उस्मान ने कहा दिया। कहा अल्लाह के रसूल ने उस्मान के अलावा 100 कोई और दे दे। फिर उस्मान उठे कि अल्लाह के रसूल और 100 दे रहा हूं। अल्लाह के नबी कहते हैं उस्मान ने 200 दिए, कोई और है जो 100 दे दे। अल्लाह के नबी ने जैसे कहा, उस्मान गनी उठे, कहा अल्लाह के रसूल 100 और दे रहा हूं। उसके बाद आपने कहा उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब तुम्हारी जरूरत नहीं, कोई और, आप किसी और से कह रहे हैं। और बार बार उस्मान गनी उठ रहे हैं। 7 बार आपने ऐलान किया और 7 बार उस्मान उठे। अल्लाह के नबी ने बंद कर दिया कहना कि आप जितने बार भी कहूंगा उस्मान ही उठेंगे। ये तो मान नहीं रहे हैं। लेकिन खुतबा खत्म करने के बाद, मुसल्ला छोड़ने के बाद, आपने मस्जिद से जाने से पहले पहले क्या ऐलान किया कि लोगों, अभी जिब्रील मेरे पास आए और उस्मान के लिए खुशखबरी सुनाकर गए और कहा कि जाओ अपने उस्मान से कह दो, अपने उस्मान से कह दो कि आज के बाद उस्मान अगर कोई भी नेकी ना करे तो कह दो ला ज़र्रा उस्मान, ला मा ज़र्रा उस्मान, मा ज़र्रा उस्मान, मा ज़र्रा उस्मान, मा अमिला बादल यौम क़त्तु। आज अल्लाह इतना खुश हुआ है, इतना खुश हुआ है, इतना खुश हुआ है कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया आज के बाद उस्मान एक भी नेक काम न करे, फिर भी अल्लाह उस्मान को जन्नत देकर रहेगा। ये कौन सा जज्बा था? जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। उस्मान गनी ने जैसा किया इसी दुनिया में उन्होंने जन्नत की बशारत सुन ली। हमारे पास तो पैसा आना चाहिए, चाहे जहां से आए। याद रखिएगा, काबे के रब की कसम, माल हराम आपके पास भी नहीं रुकेगा, धोखे का माल आपके पास भी नहीं रुकेगा। देख लीजिए, ईडी छापे मार रही है, करोड़ों रुपया निकल रहा है,
ضبط کر لیا گیا ہے. حرام کماؤ گے ایسے ہی برباد بھی ہوگا, ایسے ہی جائے گا بھی. اور آپ نے اگر کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ حاصل ہی کر لیا